رب کے محبوب کے کردار کو دیکھا ہوتا، رب کے محبوب کے کردار کو دیکھا ہوتا، پیار کہتے ہیں کسے، پیار کو دیکھا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تم جو کہتے ہو کسی کا نہیں ہوتا کوئی، تم جو کہتے ہو کسی کا نہیں ہوتا کوئی، کاش تم نے میرے سرکار کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ دوستی کیا ہے، وفا کیا ہے، محبت کیا ہے؟ دوستی کیا ہے، وفا کیا ہے، محبت کیا ہے؟ سور کے غار میں ایک یار کو دیکھا ہوگا، سبحان اللہ۔ سور کے غار میں ایک یار کو دیکھا ہوگا، کتنا روتے تھے مرادوں کو غم امت میں، کتنا روتے تھے مرادوں کو غم امت میں، ان کے بھیگے ہوئے رخسار کو دیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یوں نہیں کہہ دیا آقا نے انہیں شیر خدا، یوں نہیں کہہ دیا آقا نے انہیں شیر خدا، جنگ میں حیدری کرار کو دیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کون ہے جس کی نگاہیں نہیں کہتی اگر، کون ہے جس کی نگاہیں نہیں کہتی اگر، جلوے احمد مختار کو دیکھا ہوگا۔ کل کی گفتگو میں یہ بات ہے، اس میں بندی کرتے ہیں۔ میثاق مدینہ طے کیا سرکار نے، مدینے کو ایک ریاست کی شکل دی، 33 دفعات کا ایک قانون پاس کیا، اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خداداد صلاحیتیں کی بنیاد پر، صرف اپنے طور پر نہیں کیا، جو مسلمان تھے وہ تو آپ کے غلام تھے ہی تھے، اس کے علاوہ انصار، مہاجرین، یہود، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع اور جو مشرک قبائل آس پاس کے تھے مدینے میں، ان سب کو اس میں شامل کیا۔ یہ سرکار کی ایک زبردست حکمت عملی، اس میں سے 2-3 نقطے آج بھی یاد کرنے کی، میں نے وہ پورا پڑھ کے بتا دیا۔ اہل مدینہ کا اس میں جو اقرار نامہ تھا وہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد مدینہ والوں کے باہر سے اگر کوئی مسلمان پر یا حضور پر حملہ کرنے والا آئے گا تو پورے اہل مدینہ بشمول یہود مشرکین سب مل کے دفاع کریں گے، بچاؤ کریں گے۔ لیکن اس میں یہ شک نہیں تھی کہ مدینہ کے باہر اگر جا کے حضور کہیں لڑیں گے تو مدینہ والے ساتھ نہیں گے، یہ اس میں نہیں تھا۔ اب جب یہ معاہدہ طے پایا، آپ کو معلوم ہے ہمیشہ ہم مسلمانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم کو جو تکلیف ہمیشہ ہوئی ہے نا، اپنے ہی گھر سے ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ کے کچھ حالات بیان کرنا چاہتا ہوں، تب تک آپ کو پوری تاریخ سمجھ میں آئے گی۔ وہ زمانہ تھا جب ایک طرف ایرانی سلطنت، ایران کی بادشاہ کسریٰ فارس کا، اور ایک طرف روم کے بادشاہ، عرب علاقے غلاموں کی حیثیت سے تھے۔ کبھی کوئی علاقہ ایران والے فتح کر دیتے تھے تو اپنا گورنر بٹھا دیتے تھے، وہ حکومت کرتا تھا۔ کچھ علاقے روم والے فتح کر دیتے تھے، وہ اپنا گورنر بٹھا دیتے تھے۔ عرب والوں کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ بس کبھی اس کی غلامی میں، کبھی اس کی غلامی میں، حالانکہ جمیل قوم، مگر جس کا سر نہیں ہوتا وہ دھڑ بے کام کا ہوتا ہے۔ عرب لوگوں کا کوئی سر نہیں تھا، کوئی سردار نہیں تھا، ہر قبیلہ اپنے آپ کو بڑا خود مختار سمجھتا تھا، اور اس کا نتیجہ تھا کہ کوئی اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔
غسانی قبائل وغیرہ جو شام وغیرہ کا پورا علاقہ، یمن شام یہ پورا علاقہ جو ہے نا یہ روم کے زیر سلطنت تھا، روم کی حکومتیں تھیں، اور عراق اس طرف کا علاقہ جو پورا لگتی ہے ایران کی سلطنت کے تھی، بیچ میں چھوٹا سا حصہ مسلمانوں کا عربوں کا چھوٹا ہوا تھا جس پہ کسی اور کے لیے خود عربوں کی حکمرانی، اسی چھوٹے سے حصے کے لیے۔ اچھا اس طرف کو اگر آپ نکل جائیں نا دمر جنگل سے آگے کی طرف تو ادھر اب رہا نجاشی وغیرہ کی حکومت تھی، حبشہ کے بادشاہ، تھوڑا سا علاقہ چھوٹا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے یہ پرانے کیا، ان میں سب سے زیادہ اہل مدینہ ہے، کیونکہ یہود کو باہر سے مدد مل جاتی تھی، مشرکین سے جب لڑائی ہوتی تھی یہود ہمیشہ جیتتے تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، اسلحہ وغیرہ بنانا بھی جانتے تھے، چلانا بھی جانتے تھے۔ اہل مدینہ مشرکین بھی اردو کو جاتے نہیں پڑھتے، نہ پڑھے لکھے تھے، نہ کی کوئی سطح۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، قرآن کیا ہے کہ سب قومیں جو ترقی کرتی ہیں دوسروں سے مقابلہ لیتی ہے تو ان کا اپنا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو بھی اپنا ایک بادشاہ بنا لینا چاہیے۔ اب بادشاہ بنانے کے لیے بیٹھکیں ہونے لگی مدینے میں۔ بادشاہ کس کو بنا رہے تھے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، نام یاد رکھنا، کس کو بنانے والے تھے بادشاہ؟ یہ عبداللہ بن اہل مدینہ اپنا بادشاہ چننے والے تھے ابی بن سلول۔ اب اسی درمیان میں مدینہ کے کچھ لوگ جو حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ پہنچے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت کے ساتھ کیا، وہ ایمان لیا ہے۔ اب وہ مدینہ آئے تو ان کی دعوت کیا پھیلنے لگ گئی۔ اب یہ عبداللہ بن ابی بن سلول لوگوں کو بار بار اکساتا تھا کہ اگلی بیٹھک کب کرو گے، ہمارا معاملہ فائنل کب کرو گے۔ اب لوگوں کے بیچ میں حضور کی دعوت پہنچ گئی تو لوگ اس معاملے میں بات چیت کرنے لگ گئے، اسلام کے معاملے میں۔ ابی بن سلول کے بادشاہ بنانے والا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، سمجھ گئے؟ وہ بادشاہ بننا تھا، اب وہ کہہ بھی نہیں سکتا، قوم کو ناراض بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ لوگ ساتھ دینے والے نہیں۔ جو کچھ ہے اوس اور خزرج کو لے کر کہیں بنانا، اور اوس اور خزرج دونوں قبیلوں میں حضور نے اپنے طرف سے آدمی بھیجی، اسلام کی دعوت چل رہی تھی، جہاں ہر دن ہر گھر ہر صبح ہر شام اسلام اور محمد رسول اللہ کی چرچائیں ہونے لگتی تھی۔ اس درمیان میں اگلا حج کا موسم آیا، پھر اہل مدینہ پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعتیں رضوان ہو گئی، بیعت عقبہ اولیٰ، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، گھاٹی کے پاس جو بیعت کی 80 لوگوں نے، وہ آئے تو پورے مدینے میں لگ بھگ ہر گھر میں اسلام پہنچ گیا، کچھ نے سب مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسلام سب کے گھروں میں پہنچ گیا۔ ابی بن سلول نے محسوس کیا کہ لوگوں نے اپنا دین بدل لیا ہے، ایسی صورت میں اگر میں زیادہ زور ڈال کے دباؤ بنا کے اپنی بادشاہت کا اعلان کرتا ہوں لوگ مجھے اکثر نکار دیں گے، انکار کر دیں گے، نہیں مانیں گے۔ تو اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ لوگوں کے رنگ میں رنگ جاؤ، سمجھ گئے؟ وہ جو مسلمان ہوا تھا نا، دین سے مسلمان نہیں ہوا تھا، ہاں وہ صرف اپنی بادشاہت میں اس کو امید لگی تھی نا کہ ابھی حضرت آ رہے ہیں، ابھی حضرت کی طرف توجہ ہے لوگوں کی، جب حضور کی طرف سے توجہ ہٹے گی تو پھر میں اپنی طرف کھینچ لوں گا، ابھی تو حضرت کو چاہ رہے کہ میں بھی چاہوں، سمجھ گئے؟ ووٹ لینے میں ایسے ہی ہوتا ہے، چلو تم جس کو پوچھتے ہو ہم بھی پوچھتے ہیں، بعد میں جب اس کی تو ابھی بھلے پڑے، پبلک کو خوش کرنا ہے۔ تو ابی بن سلول نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ اب اس کرنے کے بیچ میں معاملات ایسے پیش آئے کہ وہ ظاہری طور پر اپنے خاندان کو لے کے مسلمان ہو گیا۔ اچھا اندرونی طور پر یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں، یہ بہت بڑا دولت مند تھا، اس کے پاس بہت دولت تھا،
اور اس دولت کے سہارے اندر ہی اندر اپنے لوگوں میں اس نے کیونکہ محسوس کیا تھا تمام قبائل وغیرہ کو بادشاہ وغیرہ کو دیکھا تھا. اب یہ کوئی بادشاہ بننے والا تھا تو اس نے اپنی فوج بنانا شروع کر دیا تھا اندر ہی اندر. اس نے 100-150 سپاہی اپنے تیار کر لیے تھے. اب اس درمیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے والے ہوئے. اہل مدینہ میں یہ بات چرچا میں آ گئی کہ رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ ہی آئے. سب حضور کا انتظار کر رہے ہیں, یہ بھی انتظار کرتا ہے. دکھاوا دل سے تو جل بھن کے کباب ہو رہا ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ اس ہستی کی وجہ سے میری بات شاید کھٹائی پڑی, لیکن اوپر دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان کو جیسے لوگ انتظار کرتے جاتے ہیں یہی راستہ دیکھنے جاتا ہے تو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. سمجھتے اب اس بیچ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. قبا میں مسجد تعمیر فرمائی, سمجھو بنو سالم کی مسجد جمعہ تعمیر ہو گئی, مسجد نبی شریف کی تعمیر ہو گئی. اب اس کے بعد عقد مواقعات قائم کیا. حضور نے یہ سب باتیں آپ نے سن چکے ہیں بس یاد دلا رہا. عقد مواقعات انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا. یہ لڑانے کا پیار کی حکومت کرنے کا بھی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور اہل مدینہ, اہل مکہ, انصار, مہاجرین اور آس پاس کے پورے بستیوں قبیلوں کو سب کو ملا کے میثاق مدینہ طے کر دیا. اس کو لگا کہ اب چونکہ مدینہ کو ریاست محمد بنانے صلی اللہ علیہ وسلم میری بادشاہ کو گئی. سمجھ گئے؟ اوپر وہ حضور کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. اپنے 150 سپاہیوں کو لے کے حضور کے ساتھ جاتا تھا, نماز پڑھتا تھا, مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھتا تھا, اور جہاں کہیں موقع ملے ایک آدھ شہید کا چھوڑ کرا تھا. جب میثاق مدینہ طے ہو گیا, مسجد نبی شریف کے سامنے اس کو لگا دیا گیا. بنو قینقاع کے بازار میں اس کی نقل لگا دی گئی. بنو نذیر, بنو نذیر اور بنو قریظہ کے قلعوں کے دروازوں پہ اس کی نقل لگا دی گئی. میں نے کوئی اس کی خلاف ورزی نہ کرے, ہمارے مدینے کا قانون آج چکے. اب اس نے کیا کیا, اس کی نقل پوری مکے والوں کو دی. اس کو معلوم تھا اہل مکہ حضور کے دشمن ہے. کسی کو اگر زیر کرنا ہے, ہم زیر نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو زیر نہیں کر پا رہے تو آپ کے دشمنوں سے پیچھے کریں گے. اب اس نے کیا کیا, مدینے والوں کے پاس مکے والوں کے پاس خط و کتابت شروع کیا. اس نے ابو سفیان اور ابو جہل کو کر دیا کہ تم نے محمد کو اپنے وہاں سے نکال دیا, یہاں آ کر کے وہ معاہدے کر رہے ہیں, میثاق قائم کر رہے ہیں, قانون بنا رہے ہیں, ان کی حکومت یہ قائم ہوتی جا رہی ہے, تم اہل مکہ کچھ نہیں کر پا رہے. خبر تو اس سے پہلے کہ یہ پورے عرب میں اپنی حکومت قائم کر ڈالے. اب اہل مکہ تو حضور کے پہلے سے دشمن تھے. جب یہ سب باتیں پہنچی نا تو وہ سب جمع ہوئی میٹنگ کرنے دار الندوہ میں جمع ہوئے, اور اس میں ابو جہل بہت بھڑکتا تھا. ابو جہل بڑا لوگوں کو کہنے لگا تم نے نہیں سنا محمد نے تو اپنی حکومت قائم کر لی, میں نے کہا تھا ان کو قتل کر دو. معذرت, یہ ابو جہل مشورہ دیا کہیں اب ان کی حکومت قائم ہو گئی. وہ لوگوں سے معاہدے کر رہے ہیں, قانون نافذ کر رہے ہیں, معاہدے میثاق طے کیا انہوں نے. مدینے کو اس نے ریاست کا درجہ دے دیا. اس سے پہلے کہ وہ پورے عالم میں پھیلے ہم کو بھی کرنا پڑے گا. اب اہل مکہ بھی نکلے, کیا کرتے ہیں, مکہ والے تو مکہ والے تھے, آس پاس کے قبیلوں کو اپنا حلیف بنانے چاہیے. چلو آپ ہماری طرف, آپ ہماری طرف, آپ ہماری طرف, اس طرح بیٹھے پارٹی بنانا شروع کیا. جب یہ کام شروع کیا نا تو رسول اکرم پہلے ہی بازی مار چکے تھے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کا قدم اٹھانا تھا, اور اس قدم کے لیے
جہاں کہیں مدینے کے اندر کے لیے تو معاہدہ ہو گیا مدینے والوں سے، اگر مدینہ سے باہر نکل کے کرتے اہل مدینہ ساتھ نہ دیتے، تو جو مہاجرین آئے تھے باہر سے حضور کے ساتھ جو مکے والے آئے تھے، یہاں پہ ابھی وہ کمزور حالت میں تھے، ایک کو لے کے جنگ پہ جانا یا ایک کو لے کے کہیں پرکشی کرنا ان کے لیے خطرناک بات ہو سکتی تھی، اگر کرنا ضروری تھا اور اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کر نہیں سکتے تھے۔ اس درمیان میں اہل مکہ نے کیا کیا، جو مسلمان مکہ میں اپنا زمین جائیداد کھیت کھلیان مکان دکان ساز و سامان چھوڑ کے جو آئے تھے، اب مکے والے کیا کیے، مسلمانوں کو وہ سامان اٹھا اٹھا کے لے جانے لگے اور اس کی خبر عبید بن سلول کے پاس پہنچانے لگے۔ عبید بن سلول یہاں مسلمان کو بھڑکاتا تھا، دیکھو ابو بکر کی دکان لوٹ گئی، دیکھو ابو طالب کے گھر کا دروازہ تک توڑ لے گئے، اس طرح سے لوگوں کو بھڑکاتا تھا، کیا تم کچھ نہیں کرو؟ تم یہ چاہتا تھا کہ نکل کے مکہ جائے حملہ کرے، اور جب مکے والے تیاری میں رہیں گے اور لڑائی کے ساتھ ختم کر لیں گے، پھر میں بادشاہ بن جاؤں گا، اس کو یہی تمنا تھی۔ اب یہ باتیں جب مسلمان کو مسلمان مکے میں جب تک تھے ان کو لڑائی کی اجازت نہیں، ہر طرح سے تکلیفیں پہنچائی گئی۔ پچھلے سال آپ لوگوں نے سنا کتنی زبردست تکلیفیں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں جھیلی۔ اب اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد اب اگر موقع کسی کو دیا جا رہا ہے ادھر سے اور باتیں آ رہی ہیں تو ظاہر بات ہے انسان کی اپنی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ اب ہم اٹھ پڑے۔ تو کچھ حضرات جو ہے نا جمع ہو کر کے حضرت حمزہ کے پاس آئے۔ حضرت حمزہ کون ہے؟ حضور کے چچا ہے۔ ان کے پاس آ کے کہے اے امیر رسول اللہ، آپ نہیں کہتے امیہ عتبہ شیبہ ابو جہل ان لوگوں نے ہمارے گھر لوٹ لیے، اس کے بعد ابو کر لیا، کیا اب بھی ہم چپ بیٹھیں گے؟ یہ دعوت لے کر کے حضرت حمزہ کے پاس سب جمع ہوئے۔ حضرت حمزہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اب ہم لوگوں تک کہاں تک سمجھاتے رہیں گے لوگوں کو، یا رسول اللہ۔ حضور سجدے میں گئے، آیت نازل جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، یہ جہاد کی پہلی آیت۔ اس آیت کے الفاظ کو بھی دھیان رکھنا، اللہ کیا فرما رہا ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، اللہ حکم نہیں دے رہا ہے کہ جاؤ تم تلوار اٹھاؤ جہاد کرو۔ یہ پہلے اول جہاد کی پہلی آیت ہے سورہ حج کے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جن کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے ان کو ہماری طرف سے جنگ کی اجازت ہے۔ اللہ حکم نہیں دے رہا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان کو جنگ کرنے کی اجازت دی گئی جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، یہ کہ وہ مظلوم ہے، اور یاد رکھو بے شک اللہ ان کے مدد کرنے پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اشارہ دے دیا کہ جنگ کی اجازت میری طرف سے، فتح بھی میری ہی طرف سے، اپنی طاقت قوت ساز و سامان کے بھروسہ مت کر لینا، ان کو فتح ہماری ہی طرف سے نصیب ہوگی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت بلال خباب بن التمیمی سہیل یہ حضرات وہ تھے نا جو خوشی میں مچلتے پھر رہے پورے مدینہ میں، ایک ایک کو خوشخبری سناتے، انہوں نے سنا آیت نازل ہوئی، ایک ایک مسلمان کو پکڑ پکڑ کے بتاتے تھے، تم نے سنا آیت آ گئی، اللہ نے جنگ کی اجازت دے دیا۔ اچھا سنو، حضرت بلال کے پاس تلوار نہیں تھی، تیر کمان نہیں تھا، ان کے پاس تو اپنا کپڑا بھی پورا نہیں تھا، سمجھ لیں، مگر اجازت اللہ کی آ گئی تو ایسا مچل رہے جیسے انعام مل رہا ہے۔ کیا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بتا رہے ہیں جنگ کی اجازت ملی، اب ہم اہل مکہ کو چھوڑیں گے نہیں، اب اگر کوئی مسلمانوں کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا تو لڑیں گے، اللہ نے اجازت دی چاہیے سب کو پانا۔
اب یہ کہہ کے پورے مدینے میں ایک طرح کا ماحول بن گیا. اب ان کو ماحول بن گیا تو ماحول بننا بھی تھا اللہ کی مرضی تھی. اب ان کو ماحول بنا کے ان کو لے جا کے کیا مکہ میں چھڑا دیتے. اگر اہل مدینہ اس وقت اگر جنگ کے لیے یہ نکلتے بھی, کتنے نکلتے, اتنے ہی لوگ جنگ کے لیے حضور کے ساتھ نکلتے جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. کیونکہ معاہدے میں اہل مدینہ کے ساتھ اتنا ہی نہیں پایا تھا کہ باہر جا کے جنگ کریں. باہر جا کے جنگ لڑنے کا ان سے کوئی معاہدہ نہیں تھا. حضور نے حکمت عملی اپنایا اور ان کو مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے امید بنایا. وقت کو فرمایا کہ ہم پہلے مکہ ہمارے پیچھے پڑے تو ہم ان کو تکلیف پہنچائیں گے. اللہ نے اجازت دے دیا ہے تو اب ہم تکلیف تو پہنچائیں گے لیکن راستہ ہمارا اپنا ہوگا. کیا طریقہ اپنایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بھیجنا شروع کیا. تو ڈائریکٹ مکہ کے اوپر حملہ کر دو ایسا نہیں. 150 لوگوں کی ایک جماعت تیار کر کے ایک جھنڈا عطا فرماتے. یہاں پہ جھنڈے کی بھی دو باتیں بتا دیتا ہوں. حضور کے جھنڈے 3 رنگ کے ہوتے ہیں. بس سفید جھنڈا ہوتا تھا, اس کے بیچ میں کالے رنگ کے ریشم کے ڈور سے کاٹ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا. یہ اسلام کا پہلا جھنڈا تھا. حضور جب کہیں سفر پہ یا کہیں نکلتے نا, جب غزوے پہ یا سفر پہ نکلتے تو حضور کے خیمے کے پاس یہ جھنڈا لگایا جاتا. دوسرا جھنڈا ہرے رنگ کا تھا, اس پر بھی سفید رنگ کے دھاگے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ایک جھنڈا ہمیشہ حضور کے ساتھ رہا کرتا تھا, سفید رنگ. یہ 3 کلر کے جھنڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے اور یہ آخر تک چلا. جب تک خلیفہ لوگ ہوئے نا تب تک بھی ایسے ہی چلا تھا. اب اس کے بعد پھر عباسیوں نے الگ اپنا جھنڈا بنایا, امویوں نے اپنا الگ جھنڈا بنایا. پھر بعد میں چل کے بہت سارے جھنڈے ہو گئے. آج ہم لوگ جو جھنڈا لگا لیتے ہیں, ہاں اگر دیکھا جائے تو دور رسالت کے جھنڈوں میں ایک بھی نہیں ہے. حضور کا جھنڈا ہرے رنگ کا ہوتا تھا مگر اس میں کالے رنگ کے سفید رنگ کے دھاگے سے بیچ میں کڑھائی کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا تھا. حضور نے مختلف جھنڈے قائم کیے اور سب سے پہلا لشکر حضور نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی معیت میں دیا. 30 سواروں کو, 30 لوگوں کو حضرت حمزہ کی معیت میں دیا. یہ پورے کے پورے مہاجرین تھے کہ انصار سے ایسا کوئی معاہدہ تھا نہیں کہ باہر نکل کے جنگ کریں. یہ مہاجرین کا 30 لوگوں کا ایک دستہ حضرت حمزہ کو دیا اور اس کو فرمایا کہ جاؤ قریش کا ایک قافلہ تجارت کے لیے فلاں علاقے کی طرف نکلا, ان کو جا کے پکڑو, شاید ان کو اس میں سے کچھ حاصل ہو جائے. حضرت حمزہ گئے اور قریش کے اس قافلے کا سالار ابو جہل تھا. حضرت حمزہ جا کر کے آمنے سامنے ہو گیا. 30 لوگ 200 لوگ, اس کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے. ابو جہل کے ساتھ کتنے تھے؟ 200 مردانے کاٹ کے, مطلب لڑنے لائق لوگ تھے. باقی جو بوجھ ڈھونے والے, مال اٹھانے والے, ناچنے گانے والے, یہ سب لے کے چلتے تھے نا. اور بتا دو کھانا پکانے والے, باورچی خانہ والے سب الگ ہوتے تھے, یہ الگ تھے. 200 مردانے کاٹ لڑنے لائق لوگ 200. اور حضرت حمزہ کے ساتھ کتنے تھے؟ 30. مگر شیر اسلام. حمزہ کیا ہے؟ شیر اسلام. ہاں شیر اسلام, سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آمنے سامنے ہو گئے. بیچ میں ایک جوہنی سا, ایک شیخ عرب کی جوہنی قبیلے بن جو ہے وہ مکے والوں کی بھی حدیث تھے اور حضور کے بھی حدیث, وہ بیچ میں آ گئے.
آ کے انہیں جنگ نہیں کرنے دیا، سمجھا بجھا کر کے ابو جہل کی جان بچاتا ہے۔ ابو جہل اپنے 200 مردانے کار کے ساتھ جان بچا کے بھاگنے میں کامیاب ہوا، اور حضرت حمزہ وہاں 3 دنوں تک قیام فرما رہا ہے۔ ہاں یہ اسلامی اصول ہے، خطا کرو تو مار کے بھاگ مت جاؤ، سمجھ لو، خطا کرو تو وہاں کا نظام درست کرو۔ حضرت حمزہ وہاں پہ قیام پذیر رہے 3 دنوں تک، جھنڈا گاڑے اور آس پاس کی بستیوں کے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی، ان سے مصالحتیں کی، ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، اس کے بعد واپس آئے۔ یہ رمضان مبارک، پہلی ہجری کے رمضان مبارک میں حضرت حمزہ کا قافلہ گیا۔ شوال کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے ساتھ ایک اور قافلہ کیا، وہ بھی قریش کے ایک حلیف جماعت کی طرف نکلے۔ ارادہ یہ تھا کہ اس جماعت سے اہل مدینہ کی طرف سے ہم حلف کرتے ہیں، مطلب ان کو اپنی پارٹی میں ملا جائے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے مکہ والے ان کو اپنی پارٹی میں ملا جائے۔ یہ گئے تو وہ ہتھیار بند ہوتے کے سامنے آ گئے، لڑنے کے لیے تیاری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام میں سب سے پہلا اللہ کے نام پہ ہتھیار چلانے والے ہستی کا نام سعد بن ابی وقاص ہے، جنہوں نے کھینچ کے تیر مارا ہے۔ حضرت سعد کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 50 لوگ، اور وہ پورا قبیلہ تھا، 500 کے قریب لوگ، اور ساتھ میں قریش کو پتہ چلا کہ قریش کے لوگ بھی آ گئے۔ ابھی وہ سخت بندی کر رہے تھے آمنا سامنا کرنے کے لیے۔ حضرت کے ساتھ میں تیر چلا دیا، اور تیر چلا دیا تو جو ان کا سردار تھا پیشانی پہ لگا، پیچھے سے نکل گیا، تو ایسا تیر چلایا ہوا سید صاحب، یہاں لگا پیچھے سے نکل گیا، وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ پہلا ہی تیر لگنا تھا، اس کے اوپر دہشت تاری ہوئی۔ وہ 500-700 لوگ تھے، 50 لوگوں کی دہشت سے ان نے تو ہمارا کام ڈالنا شروع کر دیا۔ جو فرار ہونا شروع ہوئے تو جو لاؤ لشکر کے لیے ساز و سامان اکٹھا کیے تھے وہ سارا چھوڑ کر چلے۔ حضرت کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں نے وہ پورا مال اٹھایا اور مدینے کو واپس آئے۔ دیکھیے پہلا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک اور اصولی بات یاد رکھیں، اسلام میں حیات نبوی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، کبھی جنگ ہوئی ہے کبھی جنگ نہیں ہوئی، جتنی چرائیاں فوج کشیاں ہوئی ہیں اس کے 2 نام ہیں، یا تو وہ غزوہ ہے یا پھر وہ سریہ ہے۔ سریہ اس رائی یا اس فوج کشی کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ نہیں گئے۔ حضور جس جنگ میں یا جس جماعت میں آپ نہیں گئے تھا اس کا نام کیا ہے؟ سریہ۔ اور جس جنگ میں سرکار تشریف لے گئے اس کا نام ہے غزوہ۔ اب یہاں پہ رک کے سمجھ لیں، ہمارے ہندوستان میں ایک ٹرم بہت دنوں سے یوز کیا جاتا ہے، لوگوں کو دھوکا جاتا ہے، غزوہ ہند ہوگا، مسلمان اس امید میں جی رہے، اور ہمارے کچھ بھائی لوگ کہتے ہیں ہاں یار وہ ہوگا، حضور نے فرمایا جو وقت ہو۔ اب حضور کہاں ہے ہمارے بیچ میں؟ غزوہ کہتے ہی اس کو ہے جس میں رسول اللہ شامل ہو۔ جب حضور پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، اب غزوہ کہاں؟ اب اگر ہوگا بھی تو سریہ ہوگا، فوج کشی ہوگی، ہے نا، وہ تو کئی مرتبہ ہو چکی۔ یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں، شارح حدیث میں جو غزوہ ہند کا جو بشارت دائی ہے نا، ایک حدیث میں ہے نہیں، وہ شارح حدیث نے کہا محمود غزنوی نے جو کیا ہے وہی ہے غزوہ ہند۔ سمجھ گئے؟ تو شکری اسی نے کیا تھا، باقی اس کے علاوہ جتنے بادشاہ آئے گا انہوں نے خود شکری نہیں کیا، دوسرا حکومت کرنے آئے۔
محمود غزنوی نے کیا ہے، یہ غزنوی تو سب سے بڑا ملک بھی ہے. محمود غزنوی آیا تھا، اسی کو بولتے ہیں غزوہ ہند. اب کوئی نیا غزوہ ہند نہیں ہونے والا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اب صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے، ان کو نشانے پہ رکھنے کے لیے اس ٹرم کو بار بار دوہرایا جاتا ہے. مسلمان غزوہ ہند کے خلاف ہیں، مسلمان غزوہ ہند کے انتظار میں ہیں. یہ غزوہ ہند کا تمنا میں بیٹھے ہیں. یہ اصل میں ہم مسلمانوں میں کمی یہاں آ گئی کہ ہم کو اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری، اپنے رسول کے فراہمی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہے نا. ہم زیادہ سے زیادہ کیا گوگل شریف میں سرچ مارتے ہیں، یا پھر حضرت میڈیا رحمۃ اللہ علیہ جو بتا دے ہمارا بھائی منہ کھول کے دیکھا ہے نا. کبھی دیکھا اپنے ڈیبیٹ میں، میں نے ایک ہستی کو دیکھا، بڑے لگت کے ساتھ دیکھتے ہیں ڈیبیٹ پہ، کچھ بولا کچھ رکھتا ہے. ایسا آئے کر رہا ہے جیسے دنیا میں پہلی مرتبہ یہ جملہ سننے کو ملا ہے. کمی ہے جو بیٹھتے ہیں نا، کتے لڑانے کے لیے بیٹھا جاتا ہے، جو ڈیبیٹ ٹی وی وغیرہ میں ہوتا ہے. آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آپ کے طرفدار لوگ وہاں بیٹھے جاتے ہیں، پورا اسکرین نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ یہ جو جناب لوگ وہاں پہ دہاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ڈی بجلی بچ جاتے ہیں، یہ پیسہ لے کے جاتے ہیں ویسے. ایک صاحب خواجہ فرید نواز ٹرسٹ والے ہے نا، انصار رضا صاحب، خود دہاڑتے پھر جب ان کو ٹھنڈا ہونے کا خیال ہوتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا. ان کو مراد آباد میں لڑکوں نے گھیر لیا، جب اٹھنا شروع کیے تو ایک موقع پہ ایسا بٹی کیسے مار دیتے جاتے کیوں ایسا کرتے ہوئے بولے مجھے جتنا معلوم ہوتا بول دیا بھائی، آگے کا معلوم ہے نہیں تو میں سید کے خلاف غلط بات تھوڑی کر سکتا ہوں. بولے تم تو شروع سے غلط کر رہے تھے. ہم کہتے تو جب اس کو پوچھا تھا لڑکوں نے پکڑ کے، تب اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں 15 سال امامت کیا، کچھ نہیں ملا. ابھی آدھے گھنٹے کی ڈیبیٹ میں جاتا ہوں 3 لاکھ روپیہ ملتا ہے. اس لیے جاتا ہوں. یہ جو آپ مرغے لڑتے ہوئے دیکھتے ہو نا، کبھی اس پر بھروسہ کرتے یا اپنی قوم کا خیر پر سمجھ کر مت دیکھنا. یہ سمجھو کہ وہ دونوں سپاہی انہیں کے ہیں، آپ کا اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت ساری غلط باتیں ہمارے لوگوں کی دماغوں کو بیٹھا دی گئی. کئی نوجوان ہمارے بھی کئی دفعہ جوش کر کے کہتے ہیں غزوہ ہند میں دیکھا جائے گا. قاعدہ غزوہ ہند پیدا ہی نہیں ہوئے جب غزوہ ہند ہو چکا، محمود غزنوی لڑ چکے. اب انتظار مت کرو، اب یہ تم کو میڈیا والے یہ جگاتے ہیں، اسی کے نام پہ تم کو کاٹیں گے. یہ کی پرانی ہے اللہ خیر فرمائے. تو غزوہ کسے کہتے ہیں یاد رکھیے گا، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں رسول اللہ شریک، اور جس میں رسول اللہ شریک نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ سریہ. سریہ. اب عربی گرامر کے حساب سے غزوہ کو غزوات جمع، کئی غزوے ہیں غزوات. سریہ کو سرایا بولتے ہیں جمع کے طور پر. حضور کی حیات ظاہری میں کل ملا کر کے کتنے غزوہ اور سرایا ہوئے؟ 26 غزوے ہوئے جس میں رسول اللہ نے شرکت کی. کتنے؟ 26. اور سرایا کل کتنے ہوئے؟ 47. 26 اور 47. یہ حضور کی حیات ظاہری میں کل کتنے ہوئے؟ اور اس کل میں 26 اور 47 کل میں ملا کر کے مسلم اور کافر دونوں فریق کے کتنے لوگ مارے گئے؟ 1870. آج تو ایک بم پہ مر جاتے ہیں. ذرا اندازہ لگاؤ حکیم مطلق نے اپنے محبوب کو کیسی حکمت نوازی تھی کہ انسانی جانوں کا کم سے کم نقصان کرتے ہوئے اتنے بڑے عرب علاقے میں اسلام کو پھیلایا. جانوں کا نقصان نہیں کیا. اچھا حضور کی جو جنگیں ہوتی تھی نا، اس کا نظامیہ لگ رہا تھا. تم پیڑ نہیں کاٹو گے، بوڑھوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، عورتوں کو نہیں مارو گے، بچوں کو نہیں ستاؤ گے،
جو اپنے دیر میں مطلب اپنے عبادت گاہ میں بیٹھا ہے اس کو نہیں مارو گے، سب کاموں کا دیتے ہو، جو آپ سے لڑنا نہیں چاہتا اس سے نہیں لڑو گے، زبردستی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرو گے، جو تمہارے مقابل آئے گا اسی سے لڑو، یہ حضور کی تاکید نہیں رہتی۔ بہرحال تو پہلا سریہ حضور نے بھیجا حضرت حمزہ جماعت کے ساتھ، پھر حضرت عبداللہ کے ساتھ بھیجا، حضرت سعد بن وقاص کے ساتھ بھیجا، پھر حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ بھیجا۔ 4 غزوات سریہ بھیجنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش مسلمانوں کے خلاف تیاری کے ساتھ فلاں علاقے کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور نکلے اپنے ساتھ 100 لوگوں کو لے کر، حضور کے ساتھ کتنے مہاجرین تھے؟ پورے مہاجرین۔ ہاں، مدینے کے لوگ ابھی حضور کے ساتھ کسی بھی جنگ میں گئے نہیں یا حضور سے کہیں گئے نہیں، کیونکہ ان کے معاہدے میں نہیں تھا۔ پہلا غزوہ تھا جس میں مدینہ والے حضور کے ساتھ گئے وہ جنگ بدر۔ اس سے پہلے جتنے بھی گئے نا تو صرف مدینہ مکے والے جاتے تھے، مہاجرین جاتے تھے۔ اب حضور نکل رہے ہیں اپنی جگہ پہ مدینہ منورہ میں، عثمان بن مظعون کو اپنا امیر نائب بنایا، امیر مدینہ کا امیر مقرر فرمایا۔ یہاں پہ ایک تھوڑی دیر کے ایک مسئلہ سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ اسلام میں یہ اصولی بات ہے اپنی جماعت میں ایک امیر ہونا چاہیے، اور اپنی جماعت کو، اپنے شہر کو، اپنی مسجد کو کسی کو بغیر امیر کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہمارے یہاں تو زمانوں سے امیر نہیں، ہر آدمی اپنا چودھری ہے، تبھی ٹھاکر ہے ہمارے گھر، وہ گھر چل نہیں سکتا جس کے سب ٹھاکر ہیں، سمجھ گئے؟ ہمارے یہاں تبھی ماری گھر سب کی اپنی اپنی کہتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے مسجد میں اللہ کا حکم چلنا چاہیے تو ملا کا حکم چل رہا ہے، اللہ کا قانون مسجد میں ہی نہیں چل رہا ہے تو گھر میں کیا چل رہا ہے؟ چل رہا ہے، کیونکہ ہم نے ایک تو طے ہی نہیں کیا کہ اس کی بات مان کے چلیں گے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہماری بات مان کے چلے، آپ کہتے ہیں ہماری مان کے چلے، بس سبھی کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں جو حضرات ایمان لایا، پتہ لگا وہ کیسے ایمان والے ہوں۔ چند دنوں کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں تو اپنی جگہ پہ مدینے کا امیر اپنے ایک نائب کو مقرر کر دیا جا رہا ہے، یعنی میری مسجد خالی نہیں رہنی چاہیے، جب تک میں ہوں تو مدینے کا امیر میں ہوں، اور جب میں باہر جا رہا ہوں تو مدینے میں میرا ایک نائب رہنا چاہیے، امیر ہونا چاہیے۔ عثمان بن مظعون کو حضور نے اپنا نائب بنایا، امیر بنایا، اور خالی پہلے سفر میں نہیں، جتنے مرتبہ بھی آپ مدینہ منورہ سے باہر کسی بھی غرض سے گئے اپنی جگہ پہ کسی نے کسی کو نائب یا امیر مقرر کر دیا۔ حدیث پاک میں ہم کو تاکید آئی ہے جب تم 2 کے علاوہ 3 لوگ سفر پہ ہو، 3 لوگ سفر پہ نکل رہے ہیں، تجارت کرنے جا رہے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں، سرکار کا فرمان ہے 3 میں سے ایک کو امیر منتخب کر دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ 5 لوگ جا رہے ہیں، ایک کو امیر بنا لو، 7 لوگ نکل رہے ہیں، ایک کو امیر بنا لو۔ یہ حکم ہے شریعت کا، سرکار کا صراحت کے ساتھ حکم ہے، ہم لوگ نہیں کرتے، چاہے کیا امیر بنائیں گے، سمجھ گئے؟ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بس میں کار میں بڑھ کے 6 لوگ، کوئی کار ایک والے ہو گئے، نہیں اس ہوٹل کا کھانا اچھا نہیں ہے، جیسے یہ پرانا جانے آنے والا ہمیشہ کھاتا ہوں، یعنی وہ اس سے آگے اور ہوٹل کے لیے وہاں سے کوئی وہاں کہے گا، کوئی وہاں کہے گا، اختلافات یہ ہوتے رہتے ہیں نا، کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، ہر آدمی اپنی اپنی رائے دیتا ہے، اور ہر ایک کی رائے کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم فرمایا اپنا امیر طے کر کے چلو، سفر پہ جاؤ تو اپنا امیر۔ آپ کو معلوم ہے اسی سنت کو قائم رکھنے کے لیے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ معلم امیر بھیجا جاتا ہے، اب وہ بھی
دنیا داری کا حج کا معاملہ بھی کیا ہے؟ حج عبادت تھوڑی رہی ہوتی ہے، تجارت ہو گئی. حج عمرہ سب تجارت بنا کے لوگوں نے جو کرنے جاتا ہے وہ تو پھر اپنے جذبے کے ساتھ جاتا ہے کہ ہم کو حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے. لیکن جو کرواتے ہیں نا وہ تجارت کرتے ہیں، وہ اس سے پیسہ کمانے کی نیت رکھتے ہیں، وہ اس کے ثواب کی نیت ہی نہیں ہوتی. ذرا برابر کی نیت نہیں ہوتا کہیں کہ میں ثواب کما رہا ہوں، اس سے اب پیسے کی نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ اب کوئی امیر ہو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ان کو تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ دیدار ہے، دنیا دار میں ایسا بھی دار ہے، چلو کیا بس ایک رسم ہے، اس میں بات ہے. اللہ کا نام میں رکھے. اسی لیے معلوم ہوا پوری جماعت گئی، کوئی آگے کہتا ہے میں تو ان کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا تو پڑھ لیا ہے، اللہ جانا اللہ قبول فرمانے والا. بچے یا تم اپنی جماعت لے کے گئے تو تمہارا اپنا امیر کیا کر رہا تھا؟ تم اس کے پیچھے نماز پڑھ گئے. زیادہ ایک کہے کہ ہاں امیر پڑھنے دیتے، اتنا بھی ظلم نہیں ہے. نماز پڑھنے سے منع کوئی نہیں کرتا. ہاں تھوڑا آگے پیچھے کیا ہوگا، ان کی جماعت کے ٹائم کی مجھے وہاں ان کو پڑھ کے نکل جائے تو پھر اپنا راستہ دے دو. ان کی ہو گئی، اس کے بعد آپ جا کے پڑھ گئے تو آپ لوگوں کو روٹی کا تھوڑی کیا ہے. کئی لوگ تو بہانا بناتے ہیں اللہ کے گھر کے امام ہیں، ان کے پیچھے نماز دے گی تو کہاں ہوگی ہے نا. بڑے قبیلے دیتے ہیں لوگ. اللہ کے بندو اسی اللہ کے گھر میں تھامس ایڈورڈ لارنس نام کا ایک یہودی 6 سال تک حج کا امام رہا. اپنی ہسٹری کو جانو پہچانو. کعبہ شریف میں 6 سال تک حج کا خطبہ پڑھا ہے اس نے تھامس ایڈورڈ لارنس. سمجھ گئے؟ ایک نیشنل جیوگرافک نام سے سنستھا، اس کا ٹی وی چینل بھی چلتا ہے، نیٹ جیو. اس میں کبھی پوچھنا وہاں جا کر کے ٹی لارنس آپ ٹائپ کرنا، اس کے بعد آپ جو بھی بھاشا چینج کرو گے ہر بھاشا میں اس کی فلم ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ 30 گھنٹے کی فلم ہے، 30 گھنٹے کی پکچر ہے. ٹی لارنس اب ہندی ٹائپ کرو تو ہندی میں دکھائے گا. سمجھ گئے؟ ذرا دیکھو تھامس ایڈورڈ لارنس کیسا حج کا خطبہ پڑھ رہا ہے، لوگوں کو پیغام دے رہا ہے اسلام کا. اور ہے وہ لوگ، وہ بعد میں خود کہتا ہے کہ اب مجھے نہ جنت قبول کرے گی، نہ جہنم قبول کرے گی، نہ مجھے زمین قبول کرے گی، نہ آسمان قبول کرے گا. میں تو خودکشی کر رہا ہوں، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں مسلمانوں تم بہت سادے ہو، میں نے تم کو زندگی میں دھوکہ دیا. میں نے جو 6 سال تم کو حج میں امامت کروایا، مکے میں کعبے میں امامت کروایا، جتنی نمازیں پڑھائی، میں تمہارے بیچ کا نہیں تھا. ہو سکے تو اپنی نمازیں دوہرا لینا. وہ مرتے مرتے بھی گیا دوہرائی تو بھائی. کعبے کا امام بن جانا حقانیت کی دلیل نہیں ہے. ایک زمانے میں ابو جہل کی حکومت کعبے سے رہی ہے. سمجھ گئے؟ رہی ہے نہیں رہی ہے؟ اچھا قریش کو وہ جد اعلیٰ جنہوں نے کعبے میں خود رکھا تھا وہ بھی تو حاکم ہی تھا نا. کعبے کی حکومت مل جانا حقانیت کی دلیل نہیں ہے. وہ دوسرا عنوان ہے، کبھی اس پر بات کریں گے. آج ہمارا عنوان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سرایا بھیجے، اس کے بعد خود تشریف لے گئے. آپ نکلے 100 لوگوں کے ساتھ. آپ بھی جو کوئی پہلا نکلے گا، غزوہ وقتان کہتے ہیں اس کو غزوہ ابوا بھی بولتے ہیں. یہ وہی مقام ہے جہاں پہ آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدفون ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بھی پہلے غزوے کے لیے تو کون سے علاقے میں جہاں آپ کی والدہ آرام فرما رہے ہیں. مدینہ منورہ سے زیادہ دور نہیں ہے. آپ وہاں نکلے. تاریخ بتاتی ہے، آپ زرقانی پڑھیں گے نا، موارد الدنیا کی شرح کے ساتھ لگی ہوئی ہے زرقانی. اللہ زرقانی لکھتے ہیں کہ سرکار گئے والدہ ماجدہ کے قبر کے پہچانے پہ کھڑے ہو کر سلام کہا. سبحان اللہ. کافی کو سلام کہنا چاہیے کہ کیا؟ کیونکہ فتوے دیتے ہو حضور کی والدین کے بارے میں،
حضور نے سلام کہا کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے جمعہ میں بیان کر دیا تھا وہ کبھی عنوان کرنے کی بات نہیں بہرحال آپ وہاں گئے مگر آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کی قریش کا ایک قافلے کا پیچھا کرتے ہوئے تھے مگر قافلہ آپ سے پہلے نہیں کر دیا آمنا سامنا ہوا نہیں آپ وہاں گئے 3 دن کو ٹھہرے تو وہاں کے آس پاس کے بستی والوں سے گاؤں والوں سے معاہدے کیے ان کو اسلام کی دعوت دیا 3 قبیلوں کو دعوت دی 3 میں سے ایک قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا 2 قبیلوں نے آپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا آپ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے کچھ ہی دن ٹھہرے تھے سمجھ گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک غزوے کی طرف نکلے یہ غزوہ کون سا تھا یہ غزوہ الگ تھا اس ذل العسیرہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ذل العسیرہ ہم کے ساتھ میں یہ آج کل کسی بھی چند باتیں بتاؤں غزوہ ذل العسیرہ کو ہی مورخین نے کئی جگہ غزوہ بدر اولیٰ لکھتے ہیں پہلی جنگ بدر ذل العسیرہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ میں 80,000 کو لے کر کے نشانہ کیا تھا ٹارگٹ کیا تھا ابو سفیان کا وہی قافلہ یہ جو قافلہ ابو سفیان کا جا رہا تھا ان کے شام جا رہا تھا اس وقت اور اس قافلے میں حضرت علی کے گھر کا سارا سامان ہے حضرت جعفر کے گھر کا سامان ابو بکر صدیق کے گھر کے سارا سامان یہ سارا مسلمان وہاں جو کچھ بھی چھوڑ کے آئے تھے نا حضرت عمر کے گھر کا یہ سارا ساتھ و سب حضرت حمزہ کا یہ کوئی غریب لوگ تھوڑی تھے مکہ کا رہنما ان کی اپنی حیثیت تھی وہ تو دین کے لیے وہ سب مکہ میں چھوڑ کے مدینہ میں آ کر کے یہ بچی کی زندگی جی رہے تو ان حضرات کے گھر کے سارے ساز و سامان کو مشرکین مکہ نے اکٹھا کیا اور یہ طے پایا یہ سب لے جا کر کے ہم ان کے سامنے بیچیں گے اور اس سے جو پیسہ حاصل ہوگا جو رقم آئے گی نا اس کے ذریعے ہم شامی تلواریں خریدیں گے کیا خریدنے کا پلان تھا شامی تلواریں اچھا یہاں پہ ان کو بات کروں تلوار 2 جگہ کی مشہور تھی پرانے زمانے کی تاریخ شامی تلوار اور ہندی تلوار ہندوستان میں لوہا کسی زمانے میں اتنا عمدہ نہیں رہا کہ ہندی تلوار مشہور کیسے تھی معلوم ہندوستان میں چین اور جاپان سے تلوار آتی آج بھی جاپان میں سامورائی تلوار ہوتی ہے کھڑے آدمی کو کاٹ کے نکل جائے آدمی کھڑا ہی رہ جائے گا تو ٹکڑا ہونے کے بعد ایسی تلوار سامورائی سمجھ گئے 12 ماس ایک کے بعد ایک ایسا لائن سے کھڑے کر دیں گے اور تلوار لے کے زور سے طاقت سے چلائے گا پورے 12 کے 12 کو کاٹ کے نکل جائے گی تلوار تب وہ سامورائی ہے اگر 12 نہیں کاٹ پا رہے تو یا پھر چلانے والا غلط ہے یا تلوار غلط ہے وہ تلواریں ہندوستان سے عرب میں جاتی تھی ان کو ہندی تلوار بولتے ہیں اور اس تلوار میں چمک بہت ہوتی تھی اسی وجہ سے عرب میں جن عورتوں کی ناک تیکھی اور چمکدار رنگت ہوتی تھی اس کو ہند نام دیتے تیکھی ناک اور چمکدار رنگ عورت کا ہوتا تھا نا اس کو کیا بولتے تھے عرب والے ہند سمجھ گئے اور ایک ہوتی تھی شامی تلوار شامی تلوار جو ہوتی تھی چمک تو نہیں ہوتی تھی لیکن کاٹ اچھی ہوتی تھی شامی تلوار میں وزن بہت ہوتا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی جو ذوالفقار تھی نا وہ شامی ہی تھی شامی تلوار کاٹ اچھی ہوتی تھی وزندار ہوتی تھی قبیلوں اور مکے والوں نے یہ طے کیا کہ مسلمان لوگ جہاں چھوڑ کے گئے ان کا سارا ساز و سامان بھائی گھر کے سامان اٹھا کے لے جانے بیچ لو تو ٹھیک ہے مشکی کا پانی کا مسئلہ دروازے کی چوکھٹ سارا اٹھا لے گئے اور سب لے جا کے شام لے گئے بیچنے کے لیے یہ مسلمانوں کو چرانے کے لیے لے جا رہے تھے کہ ہم ادھر سے اچھا ملک کے شام کا جو سفر اہل مکہ کو کرنا پڑتا تھا تو مدینہ کی طرف سے ہو کے ہی جاتے تھے
مگر اس مرتبہ لوگوں نے یہ طے کی کہ اب مدینہ میں ان کا دشمن بستے تھے، تو مدینہ سے ٹکراتے ہوئے بدر کی طرف سے جانا آنا ہوتا تھا. وہ ایک میدان علاقہ ہوا کرتا تھا، ادھر سے جاتے آتے تھے. قافلہ ابو سفیان کے ساتھ کا یقین میں نکلا، سارا مسلمانوں کا ساز و سامان لے کر کے کہ ہم جا کے شام میں بیچیں گے اور بیچ کے وہاں سے شامی تلواریں خرید کے لائیں گے اور عرب میں فوج تیار کر کے مدینے کے اوپر چڑھائی کریں گے. اب تک مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں تھی، اب جنگ کی اجازت مل چکی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 80 مہاجرین کے ساتھ ابو سفیان کے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے، مگر پھر وہی ہوا. جب تک آپ کو خبر لگی قافلہ پہلے نکل چکا، آپ گئے ودان کے مقام پہ وادی ہے، وہاں سے آگے بڑھے ذوالمسیرہ نام کے ایک گاؤں ہے. اس گاؤں میں آپ نے پڑاؤ کیا، گاؤں والوں کو اپنا خیال بنایا، ان کو اسلام کی تبلیغ کی. وہ کچھ لوگ تو اسلام قبول کیے، پورے اسلام قبول نہیں کیے، لیکن پھر بھی آپ سے معاہدہ ان کا ہو گیا کہ ہم آپ ہی کے فریق میں رہیں گے، یعنی آپ کی پارٹی میں آ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر 13 دن مدینہ منورہ سے باہر رہے اور بغیر کسی لڑائی کے واپس مدینہ منورہ میں آ گئے. سمجھ گئے؟ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس اور مکہ مکرمہ کے آس پاس جو قبائل تھے نا، ان قبائلیوں میں اپنا داعی بھیجنا شروع کیا. اپنی طرف سے 10 20 50 لوگوں کو جماعت کے ساتھ بھیجتے تھے کہ جاؤ وہاں دعوت دو، اسلام کی دعوت پیش کرو. اگر اسلام قبول کر دیتے ہیں تو ہمارا بھائی ہے، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو کم سے کم ہمارے ساتھ حلیف ہو جائے. حلیف سمجھتے ہیں، اگر ہمارا دوست بن جائے. یہ چاروں جب یہ کرنے لگے نا تو ادھر ابو جہل اور اہل مکہ کو اور فوراً سوال ہوئی کہ ہم ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ایک ایک قبیلوں کو اپنا حلیف بنائے جا رہے ہیں، قبیلوں کو اپنے طرف ملائے جا رہے ہیں. اسی لیے اسی پڑھت کی وجہ سے وہ سارا سامان وہاں بھیج کر کے تلوار بلا رہے تھے کہ ہم اپنے حلیفوں کو ہتھیار بانٹیں گے. محمد کے پاس کیا ہے، وہ کہاں سے ہتھیار بانٹیں گے؟ یہ ان کی پرانی تھی. سمجھ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 13 دن تک باہر رہے مدینہ منورہ سے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہ لگا. ابو سفیان اپنا قافلہ حضور سے بچا کے لے کے نکل گیا. وہ ان کے شام پہنچ گیا. حضرت علی کے گھر کے ساز و سامان، حضرت حمزہ کا ساز و سامان، حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، اور جو مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آ گئے تھے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمان تھے، ان کا سارا ساز و سامان وہ لوگ لوٹ کے لے گئے تھے. وہاں جا کے ان کے سامنے بیچا اور بیچ کے اس کے ذریعہ کتنا سامان بیچا ہوا اندازہ لگائیے کہ شام کے بازار میں اتنی تلواریں ہی نہیں تھی. شام کے بازار میں اتنی تلواریں ہی نہیں تھی جتنی رقم کا سامان بیچے تھے. تلواریں خریدے، اس کے علاوہ تیر کمان اور بھی جو بھی لڑائی کا سامان ملا پورا ان لوگوں نے خریدے. وہی قافلہ جب واپس آنے کو ہوا، سمجھ گئے؟ رمضان مبارک مہینہ، وہ قافلہ جب واپس آنے کو ہوا مبارک مہینے میں. اچھا، چونکہ اب سے پہلے 2 قافلے حضور کے ہاتھ سے نکل چکے تھے، سمجھ گئے؟ سے پہلے ودان میں آپ گئے، ایک قافلہ آپ کے ہاتھ سے نکل کے واپس آئے. ذوالمسیرہ تک گئے، ابو سفیان کا قافلہ ہاتھ سے نکل کے آپ واپس آئے خالی ہاتھ. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اپنے اصحاب کو لے کر کے خاص مشورہ کیے، اور مشورہ اس بات پر کیے کہ یار ہم کو خبریں دیر سے ملتی ہیں، اس طرح سے یہ خوشی کی ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، اس پر کوئی انتظام کرنا چاہیے. سمجھ گئے؟ آج ہم آپ کہتے ہیں کہ جاسوسی کا نظام حضرت عمر نے قائم کیا، لیکن سب سے پہلے اس کے پیش رفت رسول اللہ نے کیا تھا.
حضور نے کیا کیا؟ اپنا آدمی جاسوسی کرنے کے لیے نہیں بٹھایا. حضور نے طریقہ کیا بتایا؟ ہر بستی میں سے ایک آدھ اپنا دوست بنا لیا. اپنے لوگوں کو بھیجے کہ جاؤ فلاں بستی میں اپنا دوست بنا لو، فلاں بستی میں اپنا دوست بنا لو. ان کو کہو کہ نظر رکھتے اہل مکہ اگر اس طرح سے کہیں جانا آنا ہوتا ہو تو ہم کو خبر کر دیں. اب جب ابو سفیان اپنا سامان و سامان بیچ کر کے مسلمانوں کے خلاف اسلحہ خرید کر کے واپس آنے کو ہوا نا، تو جس بستی سے وہ گزرتا وہاں سے خبر حضور کو پہنچی. اب حضور کو صحیح خبر کی گئی اب یہ قافلہ ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے. حضور نے مدینے میں منورہ اعلان کر دیا اور حضور کا اعلان فرمانا دو طرح کے اختلافات کرتے کھڑے ہوئے. ایک تو اہل مدینہ کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ تھا 10 طرح کا، دو طرح کا معاہدہ تھا اہل مدینہ کے. ایک تو یہ کہ اہل مدینہ آپ کا ساتھ دیں گے مگر تب جب کوئی آپ کے اوپر مدینہ میں حملہ کرے گا، باہر نکل کے نہیں جائیں گے ڈرتے. ایک یہ معاملہ تھا. اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ حضور کے ساتھ باہر نکل کر کے اگر یہ اڑ گئے تو باہر نکل کر کے لڑنے کی بات آئے گی تو صرف بیچارے مہاجرین، اور مہاجرین جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آ کے یہاں کبھی حضور کے اوپر آشرت تیل کے پاس نہ ساز و سامان نہ ہتھیار نہ کچھ. یہ دو باتیں، ان دو باتوں کو دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تمام مسلمانوں کو اس وقت تک لوگ میں آپ کو مسلمان وہاں پہ ظاہر کرتے تھے ان سب کو جمع کر کے اپنے مشورہ کر رکھتے. اچھا وہاں پہ مشورہ دے دیں کیونکہ جو معاہدہ اہل مدینہ کے مدینہ کے نام سے ہوا کرنے نے پڑھ کے سنایا یہودی بھی اس میں شامل تھے. وہ کیا کہ اپنی پیش کرتی دے دی تھی یہودی کا یہ پرانا طریقہ ہے وہ آپ کو لڑوا دیں گے ہتھیار دیکھیں کہ آپ کے پاس جیسے ابھی امریکہ کرتا ہے. وہ آ گئے اپنی پیشکش دے رہے نہیں ہمارے جوان کھڑے ہیں، ہمارے جوان ساتھ میں جائیں گے. سمجھ گئے؟ عبید بن سلول جو 150 لوگوں کو تیار کر کے رکھا تھا فوج کی پہلے سے، وہ آ کر تو حضور کے بارگاہ میں اپنے لوگوں کو پیش کرنا نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے میرے حلیف یہودی اپنے جوان ہمارے ساتھ جا کر بھیجنا چاہتے ہیں، میں ان کو لے کے آتا ہوں. وہ لے کے آ گئے. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب آمیز فیصلہ کرا. آپ نے فرمایا مشرکین کے خلاف جنگ میں ہم کسی مشرک کی مدد نہیں کریں. حضور نے بھروسہ نہیں کیا یہودیوں کے اوپر، تو بھروسہ کرتے تو شاید نقصان ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ہم مشرکین کے خلاف جنگ کے لیے مشرکین کی مدد نہیں لیں. اب مشرکین کو واپس ملے تو ان کو لے کے کون آیا تھا؟ عبید بن سلول رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار. یہ ان لوگوں کو لے کے آیا تھا. حضور نے ان کو منع کیا، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان بنتا تھا. یہ حضور کے ساتھ ہوا. اب اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک عام اعلان فرمایا کہ بھئی ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ دو میں سے ایک جماعت کو میرے حوالے کرے. دو جماعت کو ایک معاملہ ایسا تھا کہ ابو سفیان کا کاف تھا جس کے پاس مان ہے، اور دوسرا مدینے میں یہ خبر پہنچ گئی تھی اور اہل مدینہ کی جانب سے مکے میں بھی خبر پہنچ گئی تھی کہ محمد اپنا لشکر تیار کر کے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے آ رہا ہے. یہ خبر پہنچانے والی تھی ایک عبید بن سلول اور یہود مدینہ ان لوگوں کو خبر کر دی. تو ادھر ابو جہل نے بھی پوری تیاری کے ساتھ لشکر کی تیاری کری. اب وہ بھی نکلا، یہ ادھر سے شام کی طرف سے آ رہے، وہ مکے کی طرف سے آ رہے. اللہ کی بارگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور سے کہا دیا کہ دو میں سے ایک جماعت تمہارے حوالے ہے. حضور نے یہ بات بتائی کہ دو جماعتیں ہیں، ایک تو ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے اور ایک طرف ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے. دو میں سے ایک اللہ ہمارے حوالے ہے. اب اس میں جو ہے نا اہل مدینہ میں جمع کر کے سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کیونکہ ان سے معاہدہ کھانے کی کہانی کر کے چڑھے. رسول اکرم نے اپنی یہ بات 2 مرتبہ 3 مرتبہ دہرایا.
سمجھ گئے؟ سب سے پہلے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، اچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ اشارہ فرمایا ہاں تم مومن ہو کہ نہیں، اللہ کا پیغام ہر مومن کے لیے ہے۔ جب یہ بات کہا نا تو حضرت صاحب فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی امت پوری ہے جو کہہ دیں گے کہ آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم تو محمد کی امت ہے، سبحان اللہ، ہم تو آپ کے ناخن پاک پہ اپنی ہزاروں جانے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آپ جہاں کہیں گے، آپ ہم کو کہیں گے سمندر کو کود جاؤ، ہم کود جائیں گے، ہم آپ کے فرمانبردار امت ہیں۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ بات کہی نا، آپ کے سعد بن ربیع، معاذ بن جبل، یہ جو مدینہ کے وفد تھے انصاری گراہ، یہ کھڑے ہو کر کے یا رسول اللہ ہم ہیں، یا رسول اللہ ہم ہیں، اس طرح کر کے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگے کہ نہیں ہم بھی جائیں گے آپ کے ساتھ میں۔ جب یہ بات ہوئی تو ابی بن سلول بھی ہم ہیں، ہم بھی جائیں گے آپ کے ساتھ، وہ بھی اپنی خدمات پیش کیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، دل میں چور ہے لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتا، ظاہر یہ کرنا چاہتا کہ ہم آپ کے پکے دوستوں میں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کسی کو ہاں کسی کو نہ نہیں، جو آتا ہے چلتا ہے۔ مدینہ منورہ سے باہر نکلی، ٹھیک اسی جگہ کی سنیت الوداع میں حضور کا استقبال کیا تھا لوگوں نے نا، حضور وہاں سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے نکل کے سنیت الوداع کے پاس پڑاؤ ڈال کے کئی لشکر کو ترتیب دے دی۔ جب وہاں پہنچے شروع میں اس کا ارادہ کیا تھا؟ ابی بن سلول کا اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایسا نہ ہو کہ حضور باہر نکل کے لڑائی نہ لڑے، وہ چاہتا تھا کہ حضور لڑے اور ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ ٹکرا کے ختم ہو جائے، اس کی دشمنی یہ تھی، اوپر سے دہیج دوستی کرتا تھا۔ اور جب سنیت الوداع تک نکل کر کے گئے نا، اب اس نے اعتراض کرنا شروع کیا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے حضور کا وہ معاہدہ پڑھانا شروع کیا۔ دیکھو بھائی یہ معاہدہ ہوا تھا ہمارے ساتھ، اس میں کہیں لکھا ہے کیا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کے کسی سے لڑیں گے؟ کافی لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، کافی لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، ہاں یہ معاہدہ تو نہیں ہمارا کہ ہم باہر جا کر کے لڑیں گے۔ کچھ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، کچھ اس کے خاص قبیلے کے لوگ تھے، اور کچھ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، کچھ وہ لوگ تھے جس کو اپنی سپاہی کے طور پر اس نے تیار کر رکھا تھا، وہ کل ملا کر کے 80-82 لوگ۔ این موقع پہ جب سرکار کو فوج کی روانگی کا حکم دینا تھا، سرکار نے فرمایا کہ اپنی تیاریاں کر لو، آج ہم اللہ کے نام پہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پہلی مرتبہ نکل کے جا رہے ہیں دشمن کے مقابلے۔ جب حضور کھڑے ہوئے نا، گھوڑوں پہ اونٹوں پہ لوگوں کو سوار ہونے کو کہا، گھوڑے تھے ہی کتنے؟ جنگ بدر میں جو مسلمان کی تعداد تھی نا، 2 ہی گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، 4 ہی تلواریں تھیں، سمجھ گئے؟ 100 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس، بدر جانا۔ جب تیاری کا حکم دیا نا، تو عین موقع پہ ابی بن سلول وہ کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے کہا کہ کیوں مدینے والوں، اے انصاری کرام، ہمارا محمد سے معاہدہ تھا مدینے کے اندر حفاظت کرنے کا، مدینے سے باہر لڑنے کا تھوڑی تھا، میں تو واپس جا رہا ہوں۔ پر اس نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ 80-82 لوگ چلے گئے، یہ وہی لوگ تھے جن کو نام دے دے کہ حضور نے مسجد نبوی سے بعد میں نکالا۔ یہ منافقین تھے، اور ان منافقوں کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ ابی بن سلول جو ہے نا، بہت ہی خطرناک تھا۔ ایک موقع پہ اس کا مقصد کیا تھا کہ اگر میں یہی سے مجلس کے اندر سے منع کر دوں کہ نہیں باہر نہیں جائیں گے تو شاید حضور لڑنے کا نہیں ہوتا۔ جب حضور کے لشکر کو مدینہ سے باہر نکلوا دیا، اس نے اپنے طور پر وہ یہ سوچا کہ میں حضور کو باہر نکال رہا ہوں، اور ادھر ابو جہل کو پوری باتیں لکھ کے بھیج رہا ہے، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کر لیا ویسا ویسا، اور ادھر ابو جہل اپنے گھمنڈ میں تکبر میں مچل رہا ہے، اب تو ہم لڑیں گے۔ ہاں حالانکہ
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلی نا، تب اس کو ابو جہل کو خبر مل گئی کہ ابو سفیان نے اپنا قافلہ بچا دیا ہے. اس کو خبر مل گئی تھی ابو سفیان کو. تو ابو سفیان نے قافلے کا رخ دوسری طرف موڑ دیا. حضور جس طرف سے جانے والے تھے ادھر سے نہ کر کے اور ساحل کی طرف سے سمندر کے کنارے کنارے ہو کر کے اپنا قافلہ بچا لیا. ابو جہل کو یہ خبر لگ گئی کہ قافلہ بچ گیا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ ہم قافلہ بچانے کے لیے جا رہے تھے، قافلہ بچ گیا بات ختم. مگر نہیں، ہمن سوال تھا اور ادھر سے بھی یہ دیکھ بھیج رہا تھا. اس نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے بڑھیں گے. حالانکہ اس کو اہل مکہ نے روک کر کے کہا کہ ہم نکلے تھے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، قافلہ تو ہمارا بچ گیا، اب لائٹ کی جب ابو جہل کو ہمت بہت تھا نا، تکبر بہت تھا. وہ اس نے کہا نہیں ہم تو لڑیں گے نہیں، آج تو محمد کا قصہ پاک کر دیں گے ماں باپ. وہ اس طرح کر کے وہ اس طرح جو اتنا کر رہا تھا نا، وہ موبائل کی سرون کی بھی مہربانی تھی اس کے ساتھ. یہ خط بھیجتا تھا بار بار، ہر معاملے میں روز خط بھیجتا تھا، روز بھیجتا تھا. اچھا اس زمانے میں خط بھیجنے کے لیے ڈاک خانے وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، آدمی بھیجنا پڑتا تھا خط بھیجنے کے لیے. یعنی یہ سمجھو کہ مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ اگر ایک خط بھیجنا ہوا آپ کو نا تو اس زمانے میں بھی 1000 درہم کا خرچہ ہوتا تھا. ایک گھوڑا دو، ایک آدمی دو، اس میں کھانے پینے کا، جانے کا، گھوڑے کے چارے کا پورا انتظام کر کے تب بھیجنا پڑتا تھا. آدمی جائے گا 10 دن میں آئے گا، 20 دن کا خرچہ، اس کی 20 دن کی پیمنٹ، 20 دن کا کھانا پینا، گھوڑے کا چارہ، یہ سارا دینا پڑتا تھا. 1000 درہم کا خرچہ ہوتا تھا اس زمانے میں ایک خط بھیجنے کے لیے. مگر اس کے باوجود یہ سب کرتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کو حضور سے دشمنی کتنی تھی. اب ادھر اس کو پتا چل گیا کہ ہمارے بھڑکانے سے پوچھنے والے کو بھڑک رہے ہیں، ابو جہل تو ابو جہل ہے، اور ادھر محمد بھی مہاجر سے مدینہ منورہ سے نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا کام ہو گیا، اب بچ کے ٹھیک راستے میں. اچھا وہاں سے نکلتا ہے تو اکیلا نہیں چپکے سے کر کے نکل گیا، لوگوں کو بتاتے ہوئے اعلان کرتے کہ چلو بھائی اہل مدینہ باہر جا کے ہم کیوں لڑیں گے. وہ اس لیے اس سے حرکت کیا تاکہ اور بھی کچھ لوگ کر کے نکل جائیں. مگر جو منافق تھے وہی اس کے ساتھ گئے، باقی جو اہل ایمان تھے الحمدللہ ہاں سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ تشریف لیے گئے اور بدر کے مقام پہ حق اور باطل صحیح معرکہ آئی. انشاءاللہ تعالیٰ کل قرآن پاک کی زبانی آپ کو میں بدر کے معرکہ آئی کا حل سنا کر ہمت جواب دیں گے. آپ پر
الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا عند الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ ہماری ہم نے محفل پاک منعقد کیا قرآن پاک میں تلاوت محفل پاک منعقد کرنے میں جتنے بھی اس طرح سے تشریف کرنے کے مرتب اس کی محفل پاک کو اپنے برکات کرتے ہیں جو کچھ بھی پیش کیا ہے مولا اپنے اپنے حبیب کے دعا مولا ہم سب کے جان مال کی دعا ہم سب کو برکات ہمارے گھروں میں خیر برکت کرنا ہر طرح کے آفات مرضیہ برکی و تمامی کے سب کی حفاظت کرنا پروردگار ہم نے جو بیمار ہیں کو شفا عطا فرما جو پریشان ہیں کی پریشانیوں کو جو بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما جو باروزگار ہیں کو روزگار کا برکت عطا فرما پروردگار کا حاجت مند ہیں کی حاجت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی عقیدت و محبت ہم سب کو عطا فرما اپنے محبوب کی محبت میں جینے اور مرنے کے توفیق عطا فرما جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام حلال حرام والی حقیقت کے ساتھ زندہ رہے بہت دین و ایمان و اسلام کے ساتھ سب حق میں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا آنے کے لیے کب بنا لیجیے گا نکال کے رکھنا پڑے گا چالو ہی رہے گا سیل نکال دو نا اس کو اچھے سے رکھو آئیے اسی کے اندر ڈال دو عرفان بھائی کب
दो ना हजरत के लिए चावल के नीचे बैठ जाए क्या अच्छा नहीं लगता ना हाँ तो रात का रोजा नहीं होता नवाब भाई हमारे फातिहा लगे वसीम बनाएगा प्लेट अरे इसमें दे रहे हो ये भी है। वसीम यहीं से दे दो ना इरफान भाई हजरत को बना दो डाल दो ज़्यादा नहीं देना था भाई ये रस डाल मोइन भाई हजरत के लिए थोड़ा सा अच्छी डाल बस हाँ नीचे दाल की बाटी और जो है ना मोइन भाई और डाल दो ना मैं वो पकड़ने में तकलीफ ये तो है पार्टी तो है भाई वहाँ पे बोरी कहाँ गई है हाँ वसीम यहाँ की बोरी कहाँ गई वो है ना बोरी है ना और है ना ये रखी उसकी पैर के नीचे। बोरी निकाल लो कितना चावल बना घर में बना बोरी को वहाँ लगा दे पानी किसने भैया भैया महफिल पूरा हॉल भर गया था रखा पीछे का पब्लिक अच्छी मान पानी आने के बाद भी लोग आए सबसे पानी आ रहा पानी आ रहा है मेन प्रोग्राम के टाइम पानी आया सभी को लगता है इसमें क्या है?